نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، انشاءاللہ آج کا جو کلاس ہے little bit of more details I'll be going ahead. few things ہی کور ہوا تھا لاسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، سورہ نساء کے بارے میں ہے، انٹروڈکشن آف سورہ نساء. few points کور ہوئے ہیں، انشاءاللہ باقی کے کور کروں گی میں. اچھا گرلس، I'll try to do it in a slow manner. ٹھیک ہے، I couldn't make these PPTs and all that. نوٹس ہی میرا ہو رہا تھا تو پی پی ٹی یہ سب نہیں بن رہا تھا. پی پی تو ٹی کی ضرورت نہیں، آپ صرف پڑھاؤ بہت کافی، یہی بہت ہے ہمارے لیے. تو نوٹس کی طرح میں انشاءاللہ مطلب ریکارڈنگ انشاءاللہ I'll try to give. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیجوں گی so that it becomes easy for you girls. اوکے جی میم ٹھیک ہے. جی اوکے. پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز ہم لوگ جو دیکھیں گے دیٹ از دا کنیکشن بٹوین سورۃ البقرہ اینڈ آل عمران. آل عمران اور سورہ بقرہ میں کیا کنیکشن ہے؟ بیکاز ایز آلریڈی آپ سے بولی ہوں میں کہ پورے سورے جو ہے پیئرس میں نازل ہوئے ہیں. نازل ان دا سینس پیئرس میں ہے، دونوں میں کنیکشن رہتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا سورہ بقرہ اینڈ آل عمران میں جو ہے سورہ بقرہ ٹاکس اباؤٹ کمپلیٹ یہودیوں کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل ان ڈیپتھ رہتا ہے، اور آل عمران میں جو ہے کمپلیٹلی اباؤٹ نصارہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں نصارہ کے بارے میں کمپلیٹلی ان ڈیپتھ آپ کو سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، رائٹ. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ فلق اور سورہ ناس پھر اگین اکٹھا کر دیا گیا ہے ایز اے پیر. اسی طرح سورہ دوحا اور سورہ انشقاق یہ بھی آپ کا پیر والا سورہ ہے. The next is سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ ایک پیر ہے. The next pair is سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک پیر ہے. And the next is سورہ رحمان سورۃ الواقعہ، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ایک پیر ہے. اسی طرح آل عمران جو ہے سورۃ البقرہ آل عمران ایک پیر ہے، اور اس کو زہراوین کہا جاتا ہے، دو نورانی لائٹس اسے کہا جاتا ہے. کسے؟ سورۃ البقرہ اور آل عمران. اور حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ آل عمران سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو سو دیٹ یہ جو ہے ہمارے حق میں حجت کرے گی، ہمارے حق میں جو ہے یہ بات کرے گی جنت کے لیے. ٹھیک ہے، سو دیز آر دا تھنگس. اینڈ نیکسٹ امپورٹینٹ تھنگ آئیے دیکھیں گے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں کیا کنیکشن ہے دونوں میں. اوکے، پہلی چیز کیا ہے، دونوں بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے. گرلس آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا گرلس؟ جی میم لکھ رہے ہیں. اوکے، یہ دو سورے جو ہے نا سورۃ البقرہ اور آل عمران، فرسٹ پوائنٹ یہ ہے دونوں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف لام میم. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے، دونوں بھی مدینے میں نازل ہوا ہے، سورۃ البقرہ آل عمران دونوں مدینے میں نازل ہوا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بوتھ اینڈ وتھ پروفاؤنڈ دعاز، جو ہے اینڈنگ میں جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی ہو آل عمران میں بھی ہو ایک دعا سے کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ سورہ جو ہے ایک دعا سے مکمل ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے مسلمان کو لیے مسلم نمبر 143 میں امت وسط. ٹھیک ہے، ویئر ایز آل عمران میں کیا دیا گیا ہے، یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ بہترین امت ہے، دا بیسٹ نیشن. سورۃ البقرہ مسلمانوں کو مڈل نیشن، درمیانی وسط کہا گیا ہے، whereas آل عمران میں جو ہے مسلمان کو جو ہے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. کنتم خیر امت
اخرج للناسی، تم بہترین امتوں میں سے ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آل عمران آیت نمبر 110 میں آپ کو ملتا ہے. دا نیکسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں جو ہے ربا کے بارے میں بات ہوتی ہے، انٹرسٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، دونوں سوروں میں. اور دو بھی سورے کہتے ہیں کہ شہید جو ہے زندہ ہے، شہید مرے نہیں ہے، وہ زندہ ہے. سو یہ جو جملہ ہے نا شہید زندہ ہے، یہ جملہ آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی ملے گا، آل عمران میں بھی ملے گا آپ کو. اوکے، دا نیکسٹ چیز جو ہے، دا نیکسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ جنت جو ورڈ ہے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں مینشن کیا گیا ہے ازواج مطہرہ، پیوریفائڈ اسپاؤسز، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویوں کی طرح اٹ از بین مینشنڈ. سورہ بقرہ میں جو ہے آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اور آل عمران میں آیت 15. ٹھیک ہے، آیت 15 میں آپ کو یہ ملتا ہے. اچھا، یہ دو صورتوں میں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران میں دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کن سے؟ مشرک سے، لیکن وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا تم جنت ایسے ہی انٹر ہو جاؤ گے؟ کیا تم جنت ایسے ہی انٹر ہو جاؤ گے وداؤٹ اینی ٹرائلز، وداؤٹ اینی تکلیفیں، تمہیں آزمائش کے بغیر ہی تم جنت انٹر ہو جاؤ گے؟ اس طرح آپ کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں کہا جاتا ہے کہ کیا آپ سوچتے ہو کہ وداؤٹ اینی کیا ٹرائلز، کوئی بھی ٹرائل کے، کوئی بھی تکلیف کے بغیر، کوئی بھی ٹرائلز کے بغیر تم جنت انٹر ہو جاؤ گے کیا؟ یہ سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح ایون آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصارہ لوگ سے سوال کرتے ہیں کیا تم اسی طرح آسانی سے تم جنت انٹر ہو جاؤ گے، جنت چلے جاؤ گے جہاں پہ تم لوگوں کے ساتھ لیکن اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں نہ جھگڑا کرتے ہو، یہ سب وداؤٹ دس ون تم ڈائریکٹلی جا سکتے ہو کیا؟ اٹ از بین آسکڈ. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 میں ہے. اینڈ دا میجر ڈفرنس جو ہے سورۃ البقرہ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کیا گیا ہے، کمپلیٹ اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں it talks about those set of things. And at the same time موسیٰ علیہ السلام کو ایگزامپل دیتے ہوئے ہمارے لیے بات چیت ہوتی ہے. اینڈ at the same time جو چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے وہ ہے یہودی کے کیریکٹرز. The characteristics of Yahudi is being described in depth in detail in Surah Al-Baqarah. Whereas سورہ آل عمران میں جو ہے عیسائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے بارے میں ان ڈیٹیل کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایگزامپل آف موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز سیٹ آف پیپل، رائٹ. وہاں پہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کے وعدے، ان کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کیا وعدے کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہودی کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں ان کے کانورزیشن، ان کے ڈسکشن، کیا کیا موسیٰ علیہ السلام ان سے وعدہ کیے ہیں، کیا کیا ان لوگ نے جھٹلایا ہے، ان کے بیہیویئر پیٹرن از بین ٹاکڈ ان ڈیٹیل. ویئر ایز یہاں پہ جو ہے آل عمران میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تخلیق کیسے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہے، بات چیت کیسے ہوئی ہے، پیرنٹس کے مدر کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو شاگرد ہے، ان کے ساتھ کس طرح تھا رویہ ان کا، کس طرح جھٹلاتے تھے، کس طرح قتل کرتے تھے، لوگوں کا قتل کس طرح کرتے تھے. سو آل دوز تھنگس اٹ ٹاکس اباؤٹ. سو دیز آر دا میجر ڈفرنس دیٹ وی فائنڈ ان دیز ٹو سوراز. ٹھیک ہے، اوکے. ابھی اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے یہ دو سوروں میں بھی اسی طرح ڈفرینسز ہے which I already told you. Which one? What do you say? سورہ نساء as well as سورہ مائدہ. سورہ نساء جو ہے یہ تیسرا لمبی سورہ ہے. آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد نیکسٹ طویل سورہ جو ہے وہ ہے سورہ نساء. ٹھیک ہے، سورہ نساء is the next طویل سورہ. Now let us know the پیریڈ، یہ ریویل کب ہوا تھا، مطلب یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کون سے ہجری میں نازل ہوئی تھی.
ابھی دیکھیے ہجری میں نازل ہونے کے لیے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے وی نیڈ ٹو ہیو ایویڈنس. ایک چیز جو ہے ایویڈنس کے بغیر ہم بول نہیں سکتے کہ یہ 5th ہجری میں نازل ہوئی ہے یا 4th میں ہوا ہے یا 3rd میں ہوا ہے. ان آیتوں سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے جنگ، لیکن وہ ٹائم میں کون سا جنگ ہوا تھا، یہ آیت یہاں وہ ٹائم میں نازل ہوا ہے. سو بیسڈ آن دوز آیتیں، کانٹیکسٹ آیتیں سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ جو ہے کب نازل ہوا ہے. یہ جو ہے اس سورے میں بہت سارے باتیں شامل ہوئی ہے، جہاں پہ 3rd ہجری دیکھیں، 3rd ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر ہو یا 5 ہجری کے آخر درمیان نازل ہوا ہے. 3rd ہجری ٹو 5th ہجری کے درمیان جو ہے یہ نازل ہوا ہے. یہ ہمیں پتا کیسے چلتا ہے کہ 3rd ہجری سے نازل ہوا ہے؟ تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل از واٹ سورت جو جنگ احد ہے، جنگ بدر جو ہے یہ 1st 2nd ہجری میں ہوا تھا. ہونے کے بعد جو جنگ احد ہوا، جنگ بدر ہوا تھا، اس کے کامیابی کے بعد immediately what has happened, the next جنگ was been started, that is جنگ احد. جنگ احد جو ہے وہ 3rd ہجری میں ہوا تھا. 3rd ہجری میں جب جنگ احد ہوا تھا اس دوران یہ ہوا تھا کہ بیکاز آئی تھنک یو آل نو اباؤٹ دا اسٹوری آف جنگ احد میں کیا ہوا تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں they went against him, his commands. اس کے بعد جو جیتنے والا جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل گیا ہے. اوکے اس طرح اس میں کیا ہوا تھا، 70 مسلمان جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. اب یہ جو شہید ہو گئے تھے، اب یہ 70 لوگ، یہ 70 بیوائیں، اوکے ایٹ دا سیم ٹائم 70 جو آرفن ہے، جو شہید والے خاندان ہے، اب یہ یتیموں کے بارے میں سوچنا تھا کہ ان کا وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگا، یتیموں کا حقوق جو ہے کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں ہم، اس کے بارے میں اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 جو ہے یتیموں کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق، یتیموں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں آپ کو ملتا ہے. سو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ نساء جو ہے شروعات جو ہے 3rd ہجری کے اینڈنگ میں ہوا ہے، بیکاز 3rd ہجری میں ہی جنگ احد ہوا تھا. جنگ احد سے 70 لوگ مارے گئے ہیں، اس کے بعد یہ سب حقوق سٹارٹ ہوا ہے. سو وی کین سے ود دس آیت وی کین ازیوم دیٹ یہ 3rd ہجری میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ چیز جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہودیوں کا جو آخری تنبیہ، مطلب یہودیوں کو جو ہے لاسٹ وارننگ کے جیسا دیا گیا ہے. بنو نذیر جو ہے وہ بھی یہودی ہی ہے، تو ان کو لاسٹ وارننگ دیا گیا تھا. یہ جو وارننگ آپ کو آیت 47 میں ملتا ہے، آیت 47 میں ملتا ہے، یہ 4th ہجری میں ہو. یہ جو واقعہ جو ہے بنو نذیر جو ہے ایکچولی ٹریٹی کرتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والے رائٹ، تو مدینے میں رہ کے وہ لوگ یہ ٹریٹی کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کو ہارم کرے گا، وی آر گوئنگ ٹو بی ود مسلمس ٹو اٹیک دیم. اگرچہ قریش لوگ آئیں گے، مکے سے کوئی بھی آ کے مسلمانوں کو اٹیک کریں گے تو ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ہی ٹھہریں گے، ہم لوگ ان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. وی آر گوئنگ ٹو بی ایز ون پاور. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از بین سیڈ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بنو نذیر جو ہے قریش لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان سے مل کے یہاں کے پلانس وہاں کے پلانس کرتے تھے، اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے تھے. سو دے وینٹ اگینسٹ دا ٹریٹی، دے وینٹ اگینسٹ دا جو کمانڈ دیا گیا تھا نا، مطلب وہ جو ٹریٹی کیے تھے، جو عہد دیا گیا تھا نا، وہ عہد کے اگینسٹ گئے تھے. اس وجہ سے بنو نذیر کو تنبیہ بھی دیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں. سو جلا وطن مطلب اس مدینے میں سے نکال پھینکتے ہیں، مدینے میں سے نکال دیتے ہیں. سو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے، کیونکہ یہ تنبیہ کون سے ایئر میں ہوا تھا، یہ 4th ہجری میں ہوا تھا. آیت نمبر 47 اور ربیع الاول 4th ہجری میں یہ ہوا تھا. تو تنبیہ کے بارے میں کس کو، بنو نذیر کو تنبیہ دیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے آیت نمبر 47 سے 47 میں. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ 4th ہجری میں بھی یہ جو ہے سورہ نساء کے آیتیں نازل ہو رہے تھے. تو اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ود دا 3rd ہجری، اٹ کوڈ بی دا اینڈ آف 3rd ہجری، تو ایون 4th ہجری میں بھی نازل ہو رہے تھے. اینڈ دا نیکسٹ از واٹ 5th ہجری تک اٹ از، ہاؤ کین وی سے از دیٹ تیمم کی اجازت کے بارے میں جو ہے، تیمم کی اجازت بھی یہی آیتوں میں دیا گیا ہے، دیٹ از سورہ نساء میں. سورہ نساء میں جب پانی کی قحط ہو جاتی ہے، لائک
यू नो दे वेर इन द डेजर्ट. अब तो पता है ना तैमूम की जो आयतें हैं बिकॉज ऑफ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही नाजिल हुआ था. तो वो टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि पानी के बारे में. एंड एट द सेम टाइम आई शुड से वन थिंग के पाक मिट्टी से वजू करे. इसकी इजाजत कब दी गई थी? इसकी इजाजत जो है बनी अल मुस्तलिक एक्चुअली इट इज कबीला. बनु मुस्तलिक कबीला है. ओके, बनु मुस्तलिक कबीला जो है ये कबीला इज अगेन फ्रॉम मदीना. मतलब ये कबीला जो है व्हाट दे डिड इज व्हाट दे वेंट अगेंस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दे आर नॉट फ्रॉम मदीना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि ये जो नो बनु मुस्तलिक जो ट्राइब है ये लोग जो है कुरैश के साथ मिलके, बिकॉज कुरैश के साथ ये लोग क्यों टाई अप किए हैं? बिकॉज इनका जो एरिया है ना दैट इज एट द राइट मक्के के व्हाट यू से प्राइम प्लेस में है. मतलब रास्ते में मिलता है, रास्ते में प्राइम रास्ता जहाँ पे रोड आता है बोलते हैं ना, रोड के पास है. सो इट इज अगेन अगरचे हम लोग इनसे दोस्ती कर लेंगे तो होता क्या है कि अगर हम लोग कुरैश वही सोचे दोस्ती कर लेंगे तो हमारे जो कैरावान्स जाएंगे आएंगे, यहाँ पे जाते हैं ना कैरावान्स, they go to Yemen as well as which is other place girls, it goes Yemen और ट्रेडिंग शाम करते हैं ना सब जगह. हाँ, शाम शाम, सीरिया और यमन ये दो जगह ट्रेड होता था. ट्रेडिंग लोग कहाँ करते थे? बिजनेस किस तरह करते थे? यमन और शाम में करते थे. तो यमन और शाम में विंटर्स एंड समर्स उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते थे लोग. तो ये यमन एंड शाम के जब जाते हैं तो रास्ते में ही ऑन द वे इटसेल्फ यू फाइंड दिस प्लेस. सो ये इलाका इज अ प्राइम प्लेस. अगर इनके साथ दोस्ती करेंगे इट बिकम्स इजी फॉर अस टू पास ऑन. अगर इनसे दुश्मनी रखेंगे या मुसलमान इनके साथ दोस्त हो जाएंगे तो होगा क्या कि दे कैन कैप्चर आवर कैरावान. सो ये जो है बनु मुस्तलिक जो है दे हैव लाइक यू नो किसके साथ मुशरिक मक्का के साथ जो है कुरैश के साथ टाई अप करके व्हाट दे वर डूइंग इट, दे वर प्लॉटिंग गेम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन स्पाई कर रहे थे. तो व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड, ये किसी आदमी को भेजे थे चेक करने के लिए क्या सही भी ये जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या. तो फिर उसके बाद अब मालूम हुआ था कि जंग के लिए तैयारी कर रहे थे. उनको भी पता चला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनक मिल गई है कि जंग के लिए तैयारी कर रहे थे. ये लोग भी अपना स्पाई भेजते हैं जहां पे वहां पे मुसलमान जो है वो आदमी को कत्ल कर देते हैं. ओके, सो दिस थिंग हैज हैपेंड एंड देन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मुस्लिम्स एवरीवन गोज. अंसार जो है सब लोग साथ में थे. अंसार हमेशा साथ देते थे. सब लोग गए हैं और देन उसके बाद जंग किए हैं. जंग करने के बाद विक्ट्री होती है. विक्ट्री होने के बाद ये ज्यादा विक्ट्री, बहुत बड़ा विक्ट्री हुआ था. इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. उनको जो बूटियां मिले थे ना, उनको जो मिले थे वो बहुत बड़ा अमाउंट था. चाहे वो कैमल्स हो, लोग हो, यू नो ऑल वेयर कैप्चर्ड. लोग सबको कैप्चर कराए करे थे. अराउंड 200 पीपल आई थिंक. तो बहुत सारे मवेशी जानवर को कैप्चर, उनके वेपन्स ले लिए थे, उनके बीवी बच्चों को सबको कैप्चर कर लिए थे. तो जब ये कैप्चर किए थे उसमें जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was there. So she was actually the daughter of the leader of Banu Mustalik. बनु मुस्तलिक के लीडर थे. अराउंड 200 पीपल आई थिंक दे वर कैप्चर्ड. तो ये जो है ना व्हाट दे यूज्ड टू डू इज ये करते हैं, लॉट्स बनाते हैं. मतलब तुम्हारे हिस्से में ये आएगा, तुम्हारे हिस्से में. तो इट वाज मोर लाइक ना क्या करते थे कि इवन औरतें और बच्चे भी किस तरह होता था कि ये प्लान करते हैं कि तुम्हारा जैसा माल है ना इतना परसेंटेज माल तुम्हें जाएगा. तो माल के जैसा ही इवन बच्चे औरतों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. जिस तरह लेकिन ऊंट जानवर है, इतना इतना बूटी आया है, इतना माल आया है, तो इतना इतना अमाउंट है, इतना इतना हमें चाहिए. तो उसमें ही औरत और बच्चों को भी शामिल कर दे किया जाता था कि इतना माल, इतने जानवर, इतने औरतें. ये औरतें जो है गुलाम बांदियां बन जाते हैं. इतने औरतें और इतने बच्चे जो है तुम्हारे अंडर रहेंगे. तो तुम्हारे अंडर मतलब ये औरतों के मास्टर बनेंगे वो. सो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू कंट्रोल देम. तो वो उनके मिल्कियत में आ जाएंगे ये लोग. तो वैसा. तो व्हेन जुवेरिया व्हेन शी केम टू नो अबाउट दिस वन,
She went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, I want to free myself, मुझे नहीं रहना है, मैं किसी के अंडर, किसी के गुलाम नहीं बनने वाली हूँ, मुझे बनना नहीं है, मुझे आजाद करें, मुझे कुछ पैसे दिए so that I can free myself, मुझे अपने आप को आजाद करना चाहती हूँ। अब आजाद करने के लिए पैसे चाहिए ना, रकम देके ही आजाद कर सकता है एक गुलाम को, तो मुझे वो रकम चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ओके, मैं तुम्हें रकम देता हूँ, पैसे देता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन आजाद करने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, इज इट ओके? देन शी सेड यस, शी एग्रीज। अब यहाँ पे देखें मसलिहत एज टू वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करते हैं, कि उनसे निकाह करने से होगा ये कि उनका पूरा ट्राइब, बिकॉज ये किसकी बेटी है, एक यू नो ही इज द व्हाट यू से द मास्टर, लाइक नॉट मास्टर, द लीडर ऑफ द ट्राइब, लीडर की बेटी है ये। जब ये लीडर की बेटी से शादी करेंगे तो ये पूरे जो लोग रिश्तेदार हो जाएंगे, पूरे लोग मुसलमान कन्वर्ट हो जाएंगे। सो मुसलमान इस्लाम को फैलाने के लिए ही गॉट मैरिड टू हर, जहां पे जो है मैक्सिमम लोग जो है मुसलमान हो गए। और आप सल्लल्लाहु, जब निकाह हो जाता है तो कहा जाता है कि ये सब लोगों को, जितने लोग को आप लोग बंद करके रखे हैं, लेकिन जेल में डाले हैं, आप लोग गिरफ्तार करे हैं, सबको रिहा कर दें, बिकॉज ये लोग, अभी जो लोग हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बन गए हैं। तो आप सब लोग इनको, तो जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कहा जाता है कि बहुत सारे, थ्रू हर मेनी पीपल हैव गेन खैर, बहुत सारे लोग खैर के दरवाजे खोल दिए गए थे, मतलब इस्लाम ला लिए थे लोग। सो दैट वाज अगेन द मकसद एज टू व्हाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट मैरिड। ओके, ये जो बनु मुस्तलिक जो ट्राइब है, ये जो जंग है, ये जंग तैमुम का जंग यही टाइम हुआ था। ये जो जंग है 5th हिजरी में हुआ था, और ये भी आपको है ना, तैमुम का जो रूल्स ऑफ तैमुम आपको सूरे निसा में मिलता है। सो दीज आर द 3 आयतों के एविडेंस से पता चलता है कि थर्ड जंग उहद 3rd हिजरी में, देन अगेन 4th हिजरी में जो है यहूदी बनु नजीर को तंबीह दी जाती है आयत नंबर 47 में। उसी तरह तैमुम के बारे में कहा जाता है अगेन, बनु मुस्तलिक के साथ जो है जंग होती है, तो ये वाकया जो है 5th हिजरी में होता है। सो विद दिस एविडेंस इट इज बीन सेड कि सूरह निसा जो है 3rd हिजरी के एंडिंग से 5th हिजरी के एंड तक नाजिल हुआ है। इज इट क्लियर गर्ल? समझ में आया आप लोगों को? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अभी लेट अस ट्राई टू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस वन। ओके, ये जो सूरे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ, अभी जस्ट नो 2-3 पॉइंट्स, हमें सिर्फ 2-3 चीजें मालूम है, बट एक्चुअली रीजन क्या है, सूरे निसा में कश्मकश क्या है, क्या क्या चीजें इज बीन डिस्कस्ड, एक एक लाइन में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। ठीक है, इसमें इसका सोशल रिफॉर्म्स एंड हिस्ट्री विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब आते हैं, देखिए आप गौर करके देखें, अपने आप को इमेजिन करते जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके हैं, राइट? मदीना आने का पहले जो है इस्लाम मक्के में स्टार्ट कर दिए हैं। मक्के में स्टार्ट करने के बाद वहां पे टॉर्चर, कुरैश लोग जो है टॉर्चर कर रहे थे, उसके वजह से क्या हुआ था, दे हैव कम बैक टू मदीना। मदीना में जब आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मेहनत, जद्दोजहद कर रहे थे, किस लिए? इस्लामिक फाउंडेशन बनाने के लिए, इस्लाम को वहां पे फाउंडेशन बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दोजहद कर रहे थे। ठीक है, इसके दौरान जो है there are few important things that we should know that जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बिजी थे, उनके लिए 3 मेजर इश्यूज वर कमिंग, 3 major issues that was hurting him, that was troubling him, or else या उनके मिशन में रोक आने के लिए 3 मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर रीजंस है। तो ये 3 मेजर रीजंस जो है सूरतुल निसा में डिस्कस किया गया है। ये 3 मेजर रीजंस और प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड इन सूरतुल निसा बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन, वो जमाने में सिचुएशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो थ्रू कर रहे थे, तो उसका हल, उसका जवाब, उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, व्हाट आर द वेज ऑफ हैंडलिंग दैट वन is been talked in सूरतुल निसा। ठीक है, उसके साथ साथ सूरतुल निसा जो है दैट टॉक्स मोस्टली अबाउट द बेस, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का फाउंडेशन के बारे में सबसे ज्यादा कहा गया है, ये हुकूक के बारे में कहा गया है, दैट अगेन यू विल बी गेटिंग इन
1 to 28 اور 35 آیت میں ہی ہمارا حقوق کے بارے میں جو ہے عورتوں کا حقوق ایز ویل ایز کیا بولتے یتیم کا جو حقوق ہے نا وراثت کا یہ سب چیز جو ہے آپ کو فرسٹ آیتوں میں ہی آپ کو کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن. اس کے بعد جو ڈسکشن ہے دیٹ وڈ بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ون. So basically it talks about the foundation of Islam over here. Okay, let us now know the three major reasons or the problems that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to face in Medina. Okay. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو زمانہ تھا نا مدینے میں، زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ جاہلیت کا زمانہ. اوکے، جاہلیت کے زمانے میں جو پرانے عقائد تھے، پرانے رسموں جو تھے، رسمیں ریتیں جو تھے، وہ سب کو جو ہے ہٹا کر نئی چیز سے تبدیل کر رہے تھے. نیو رولز، نیو کلچر، نیو مورلز، نیو سوشل اینڈ اکنامیکل اور پولیٹیکل ویز جو ہے لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کاموں میں بزی تھے؟ فاؤنڈیشن آف اسلام کا فاؤنڈیشن بنانے میں. اس کے مورلز کیا ہے اسلامک فاؤنڈیشن کے لیے، کیا کیا مورلز کیا رہنا چاہیے، کلچر کس طرح رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ سوشلائز ہونے کے لیے بولتے نا اخلاقی طور طریقے، سوشلائز رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف کلچر ایشوز، مورل ویلیوز کیا کیا رہنا چاہیے اسلام میں، سوشل ویلیوز، اکنامیکل وے میں کس طرح پروگرس کر سکتے ہیں. کیونکہ اگین یہاں پہ جو ہے جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے، یہاں پہ ان کے لیے جنگ جو ہے واجب کر دیا گیا ہے. ناؤ یو کین گو فار جنگ، اجازت دے دی گئی ہے. تو اکنامیکل بیک گراؤنڈس، یہ اکنامیکل وے میں کس طرح ہم لوگ پولیٹیکل وے میں کس طرح ہینڈل کریں گے، اکنامیکل وے میں کس طرح ہینڈل کریں گے، پلانس کرنا ہو اس کے کس طرح ہم لوگ کرنا چاہیے. the rules, the regulations, the commands, everything was started pouring in the month of مدینے میں آنے کے بعد. he was completely busy into these set of things. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں میں جو ہے یہ پولیٹیکل ایشوز ہے، یہ سب کیوں لانے گئے اللہ تعالیٰ، کیوں یہ سب تو تب نازل ہوتے گئے. اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیتیں دیکھیں گے نا، دھنا دن ایک کے بعد ایک کے بعد رولز آتے جا رہے. اس طرح لوگ یہ کرتے تھے، آپ یہ مت کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے کہ واٹ از دا ورڈ انظر کے بجائے واٹ از دا ورڈ ناٹ ٹو سے، واٹ از دا ورڈ؟ رائنا رائنا ورڈ مت یوز کرے، انظر نہ یوز کرے. کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ ڈس ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کرنا، آداب کے بارے میں مسلمان کو کہا جاتا ہے. آپ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے پیش آئیں گے، آواز اونچی نہیں رکھیں گے، آواز نیچی رکھیں گے، ادب سے پیش آئیں گے، بات چیت میں اس طرح آپ یہ کریں گے، ان سے جھگڑا. اور دوسری آیت میں کیا آیا تھا سورۃ البقرہ میں، سیئنگ دیٹ آپ کس طرح جھگڑا کرتے ہیں. کیا آپ سوال کرتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہو؟ کیا آپ بھی سوال کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ضرورت سوال مت کریں. سو دیٹ از اگین وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ آیت 108. دین اس کے بعد جادو کے بارے میں، جادو ٹونے کے بارے میں پھر اگین آیت نمبر 102 ٹاکس اباؤٹ. پھر ماں باپ کے بارے میں، مطلب حقوق کس کس کا حقوق کس طرح ادا کرنا ہے. آیت نمبر 83 میں آتا ہے کہ والدین اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. دین اس کے بعد پیرنٹس کا حقوق، اس کے بعد رشتے دار کا. تو حقوق کا پیٹرن میں جو 8 کیٹیگریز ہے. اینڈ دین اس کے بعد نیکسٹ 2 آیتیں جو ہے 9 and 10. So 10 حکم are being given in سورۃ البقرہ. آیت نمبر 83 میں جو ہے 8 آتا ہے، اور آیت 84 میں 2 اور ایڈ کرتے ہیں. یہود سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے، میثاق لیتا ہے کہ تمہیں یہ کہا تھا میں. تو اس کے بارے میں ان ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل وی ہیو ڈسکس اباؤٹ دیٹ. یہ کیوں کہا گیا تھا، وائی مدینے میں یہ آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے مسلمان کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، یتیم کے لیے کیا ہے اپنا رول. ہر پرسن کے بارے میں آپ کو کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے، کس کو ہم لوگ ہے نا کس طرح رہیں گے. بہترین اخلاق، بہترین احسان. یہاں پہ دیکھیں the word احسان is being used.
احسان کس کس لوگوں پہ کرنا چاہیے؟ تو آپ کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں آتا ہے احسان آپ پیرنٹس کے ساتھ کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے، یتیم کے ساتھ کریں گے، مسکین کے ساتھ کر دیں کہ یتیم کے بعد مسکین آتا ہے، مسکین کے ساتھ کریں گے، اور جنرل لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں گے، بھلی بات کریں گے، آپ اندر سے نماز قائم کریں گے، روزہ رکھیں گے، اوکے، زکوٰۃ دیں گے. دس از واٹ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اوکے، یہ آتے ہیں. دین اس کے بعد اگین سورۃ البقرہ میں یہ آتا ہے جب صحابہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مال کس پہ خرچ کریں؟ مال خرچ کرنے کا جو کہا جاتا ہے نا، تو سیم حکم یہی آتے ہیں، یہی کردار، یہی فارمیٹ آتا ہے. مال جو ہے آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، والدین پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے. اب پھر سیکوینس دیکھے، والدین پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یتیم پہ خرچ کرے، پھر اس کے بعد مسکین پہ خرچ کرے، ابن سبیل پہ خرچ کرے، ٹریولر پہ خرچ کرے. سو دا لسٹ آف تھنگ، دا پیٹرن کمز ڈاؤن اگین ان سورۃ البقرہ. یہ کیوں آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے کہ دیٹ از کریٹنگ اے foundation of Islam that started in Medina from the first Hijri onwards. ٹھیک ہے. دوسرا جو آبسٹیکل ان کو ملتا ہے، اوکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمپلیٹلی اپنا توجہ جو ہے، اپنی کوشش جو ہے دین اسلام پھیلانے میں لگا رہے تھے، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آبسٹیکل بٹا اسٹرگل کرنا پڑ رہا تھا آپ کو. آبسٹیکلز تین لوگ تھے ان کے لیے. ایک مشرکین عرب لوگ ان کو ستاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت آنا ستانا کرنا کرتے تھے. دوسرے جو تھے وہ ہے یہودی قبائل. یہودی قبائل بھی جو ہے اطراف ہر وے میں دے ویر ٹربلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلمان. تو مسلمان کو جو ہے ٹربل کرنے والے کون تھے؟ مشرک مکہ ایک کیٹیگری تھا. دین نیکسٹ از یہودی جو قبائل ہے نا، دس از نیکسٹ کیٹیگری دیٹ دے ویر ڈوئنگ. اینڈ دا تھرڈ ون از منافق جو مدینے میں ہی ہے. اوکے، مدینے میں جو منافق ہے، یہ تینوں مل کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کرتے ہیں ان کا مشن کامیاب نہ ہو، اس کے کوشش میں رہ جاتے ہیں. اوکے، تو تیسرا چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اس جہاں پہ اسٹرگل کرنا پڑا ان کو، پہلا کیا تھا کہ کلچر، when he was creating this one foundation of Islam، کلچرل، مورل، سوشل ویلیوز، اکنامک، پولیٹیکل جو لاس آ رہے تھے نا، تو یہ سب فاؤنڈیشن سٹارٹ ہو گیا تھا، اس میں خلل ڈال رہے تھے. دوسری چیز میں خلل کیا ڈال رہے تھے؟ یہ مشن کامیاب نہ ہو تو اس میں خلل ڈال رہے تھے. تیسری چیز کیا ہے؟ جب یہ پروپیگنڈا، جب اسلام اس طرح پھیلانا شروع کرتے ہیں تو یہ تین لوگ جو ہے سب کے دلوں میں ہے نا، دلوں میں مائنڈ کا ٹارگیٹ تھا کہ دین اسلام کو اس میں لانے. ابھی دیکھیں جب یہود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، جب رائنا مت کہو، رائنا جب بولتے ہیں، رائنا مطلب شیپرڈ بول کے بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں انظر نہ کہو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان سے خطاب کر کے بدلتے ہیں. پھر اگین واٹ دے ول ڈو، ان کے کان میں جا کے بولتے ہیں اچھا آپ کے پیغمبر تو آپ کے یہ تو سب کچھ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز، جا کر یہ سوال کرو، آپ یہ سوال کرو، اچھا یہ جا کر پوچھو. تو ان کے کان میں کیا بولتے ہیں؟ جا کر یہ سوال کرو. تو بے ضرورت، بے تکے سوال، بے ضرورت سوال، بے مقصد سوال جو ہے وہ سوال جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، جس سے یہ کس کا چال ہے؟ یہودی کا چال ہے. یہ چال کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت ہی نازل کر دیتا ہے کہ ڈیئر یو ناٹ آسک unnecessary unvalid question to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He demands respect. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کون؟ یہودی. پھر جا کر دے ول سے کہ اچھا آپ کے رسول تو آج کے دن ایک بات کہتے ہیں، 4 دن کے بعد وہی حکم ہٹا دیتے، حکم کی تبدیلی کر دیتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ آج تو آپ یہ کریں، یہ حلال ہے آپ کے لیے، 4 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے. یہ کیا ہے؟ آپ ہاؤ کین یور رسول کین چینج ہز ورڈز؟ کین یو ٹرسٹ ہم؟ ہم لوگ تو کرتے نہیں ہے. کیا آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ بدلاتا ہے.
حکم بدلاتا ہے. جیسا کہ رضائی ماں کے لیے قرآن شریف میں آیت دی گئی تھی کہ 10 بار پلائیں گے تو وہ ہے نا ماں کہلائے گی. رضائی ماں کے لیے شرط کیا ہے؟ 10 بار پیٹ بھر دودھ پلانا. بٹ اسی طرح اسی بعد آفٹر سم ٹائم اللہ تعالیٰ جو آیت کو منسوخ کر دیا ہے, دا سیم ٹائم حکم جاری کر دیا ہے. حکم جاری حدیث میں ہے نہ کہ قرآن میں. سیئنگ دیٹ 5 ٹائم پلائے تو کافی ہے, 10 ٹائم ضروری نہیں ہے. 5 ٹائم پلائیں گے تو رضائی ماں کہلائے گی. تو حکم جو ہے جاری ہے لیکن آیت منسوخ کر دی گئی ہے. اب یہ چیزوں کو پکڑ کے لوگ سٹارٹ کر دیے کہ آپ کے جو کہتے ہیں کہ 10 ہے, پھر اس کے بعد چینج کر رہے, تو دیٹ مینس یو کی ناٹ ٹرسٹ ہم. یہ جو شک ڈالتے ہیں نا مسلمانوں کے دلوں میں, شک ڈالتے ہیں, اس رب جانتا ہے. تو امیڈیٹلی واٹ اللہ تعالیٰ ڈیڈ, آیت نازل کر دیے ہیں سیئنگ دیٹ دس از مائی ورڈس, میں ہر چیز پر قادر ہوں. چاہے میں آیت کو بھلا دے سکتا ہوں, یا چاہے اس کی جگہ بہتر آیت لے کر آ سکتا ہوں, یا اس کو آیت کو ہی ہٹا سکتا ہوں. میری مرضی ہے, میرے ہر کام میں وزڈم ہے, تو میں جو چاہے میں کروں گا. تو آیت نازل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ٹو اسٹینڈ اسٹرانگ وتھ مسلمان کو اسٹرانگ ٹھہرانے کے لیے آیت نازل ہوتی ہے. اب یہودی کا جو پردہ فاش اللہ تعالیٰ کھول کے ان کے جو اخلاق ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو دس از اے وے دیٹ اللہ تعالیٰ ہے نا ایک ایک آیت کو نازل کیوں کرتا ہے, کس لیے کرتا ہے, اس طرح یہ اٹ از ہیپننگ. اوکے, ابھی دیکھیں اسلامی کمیونٹی کو جو ہے اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بہت سارے احکام دیا ہے. کیونکہ بیس واز سورۃ البقرہ آل عمران, آئی ٹولڈ یو نا, سورہ مائدہ تک جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ آل دی اسکیلیٹن ورک ہوتا ہے, پورے چیزیں جو احکام, رولز, ریگولیشنز اباؤٹ آل دی تھنگز, زندگی جینے کے طریقے کے لیے کیا کیا چاہیے, ہر وہ چیز جو ہے ایوری تھنگ واز سیٹنگ اپ. اوکے, جیسے کہ خاندانی زندگی کو خوش بنانے کے لیے کیا چاہیے. ابھی ہسبینڈ اینڈ وائف شادی ہو, خاندان خوش کب رہے گا, اس کے لیے واٹ آر دا رولس. اسی طرح خاندانی جھگڑے کو مسئلے جو ہے حل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے, وہ طریقہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. نکاح کے بارے میں, نکاح کے احکام سورۃ البقرہ میں بتاتا ہے کہ نکاح کا احکام کیا ہے, اس کا وقت کیا ہے, واٹ از دا تھنگس. مہر کے بارے میں, طلاق کے بارے میں ڈیٹیلز, اور بیوی اور شوہر کے حقوق جو ہے, میاں بیوی کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کس طرح تقسیم کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ اسٹیٹس آف وومن جو ہے, عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے نا, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ کب نازل ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ جو ہے مدینے میں نازل ہوا. سو مدینے سے پہلے کیسا تھا کہ طلاق نہیں دیتے تھے, وومن ویئر بین ٹارچرڈ, دے ویئر مس یوزڈ. عورت کو جو ہے عورت کی عزت نہیں دیتے تھے وہ ٹائم. دور جاہلیت میں کیا تھا, عورت بھی ایک کموڈیٹی تھی. جس طرح سونا چاندی اور زیور اور مویشی جانور ہے نا, اسی طرح عورتوں کو بھی انہی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا تھا کہ تمہیں بھی بیچا جائے گا اور تم کسی کی بھی ہو سکتی ہو. تو یہ عورت کو عزت دیا گیا ہے, عورت کو مقام دیا گیا ہے, عورت کے حقوق جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب اسی طرح بھی دیکھیں یتیموں کا بھی, یہاں پہ جو ہے یتیموں کا حقوق کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے. وراثت کے بارے میں تقسیم, اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اوکے, اب یہ فاؤنڈیشن سے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بھی سورۃ النساء میں بھی فاؤنڈیشن سی ہے. فاؤنڈیشن, دا کور فاؤنڈیشن جو ہے آپ کو سورۃ النساء میں یہ ہوتا ہے. اینڈ دین سورۃ البقرہ میں ایون شراب کے بارے میں احکام دیا جاتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے تمہارے لیے. اور مسلم کمیونٹیز, مسلمس کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ڈسپلین رہیں گے, ڈسپلین قائم کریں گے. کس طرح آپ ڈسپلین قائم, تو یہاں پہ انسان کو تربیت دیا جا رہا ہے کہ آپ زندگی کس طرح رہیں گے, آپ کے اخلاق کیسے رہنا چاہیے, آپ کی باتیں کیسا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وہ چیز اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیک انسان بنو. سو دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ ٹاکس اباؤٹ سورۃ البقرہ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سکھاتے ہیں. اوکے گرلس, سمجھ میں آ رہا ہے نا گرلس آپ لوگوں کو؟ جی میم الحمد للہ. Am I going fast? نہیں میم ٹھیک ہے. اوکے, باقی کی لڑکیاں؟ جی الحمد للہ سمجھ میں آ رہا ہے. اوکے, الحمد للہ.
अब यहाँ पे और से देखें, सूरत निसा जो है, वी वर टॉकिंग अबाउट 70 लोग का शहीद होने के बाद उनके हुकूक के बारे में कहा जाता है। अब जंगे ओहद का मामला देखें, जब जंगे ओहद में इन लोग हार जाते हैं, मुसलमान हार जाते हैं, तो दे आर बीन नो व्हाट यू से, शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो मुसलमानों को दिलेरी अंदाज दिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अगेन यहाँ पे आयतें नाजिल करते हैं कि हिम्मत दिलाने के लिए, मुसलमानों को हिम्मत दिलाने के लिए, दुश्मन से किस तरह मुकाबला करने का तरीका बताने के लिए ये आयतें नाजिल करते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है, वो टाइम पे क्या था, ये जो बैटल हार जाते हैं ना, तो मुशरिक अरब और वहां के यहूदी, नेबरिंग यहूदी है ना, वो लोग और मुनाफिक जो है, ये 3 लोग जो है मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे, डरा रहे थे कि चारों तरफ से डरा रहे थे, तो तुम लोग तो हार गए हो, तुम लोग वीक लोग हो, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम लोग बुजदिल हो, इस तरह इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। तो हिम्मत देने वाला कौन था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, उनके दिलों में जो है हिम्मत, करेज देते हुए और इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिए कि वॉर जोन में जब वॉर होता है, जब जंग चली जाती है, जंग छिड़ जाती है, तो उसमें कायदे कानून क्या होंगे, किस तरह आप अपने लीडर की बात सुनेंगे, इसके बारे में कहा जाता है। फिर अगेन अब मैं आयतों के बारे में बात कर रही हूँ कि इन आयतों में क्या क्या चीजें इज बीन टॉक्ड अबाउट। इन आयतों में ये भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो रूमर्स जो ना, रॉन्ग रूमर्स फैलाते हैं कौन, मुनाफिक, सेइंग दैट मुसलमान जो है कमजोर कौम है, एकदम कमजोर है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला कहते हैं ये लोग कमजोर नहीं है। उसी तरह इन आयतों में ये भी कहा जाता है कि जैसे कि ना, जब ये झगड़े होना हो, मसले मसाइल जब चल रहे थे, उनको नमाज पढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम था, तो नमाज पढ़ने के लिए जो खौफ की नमाज है, आपको खौफ की नमाज इसी सूरे में आती है, खौफ की नमाज। और एट द सेम टाइम तयम्मुम के लिए जो है पानी नहीं था, तो वो पानी कहाँ पे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, ये जंग ये सलातुल ये बोलते ना, कौन सा बोलते, खौफ नमाज जो है, नमाज खौफ जो है, वही टाइम पानी भी नहीं था, राइट। तो झगड़ा जब कर रहे थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पानी नहीं था, तो तयम्मुम वाज द थिंग दैट वाज बीन टोल्ड देम। तो तयम्मुम के बारे में भी कहा जाता है। अगेन यहाँ पे ये भी बनी नो नजीर के बारे में भी कहा जाता है कि किस तरह उन्होंने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया और वहां से अल्लाह ताला उन्हें मदीने से निकाल देते हैं। ओपनली जो है, ओपनली अगर आप देखेंगे, मुसलमान लोगों को स्ट्रांग बनाता है अल्लाह ताला इन आयतों के थ्रू, सेइंग दैट आप लोग स्ट्रांग रहेंगे। और खासकर जो मुसलमान, ये मुनाफिक जो लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, उनके बहकावों में मत आए, उनके तकलीफों से आप अपने आप को मजबूर मत समझें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अच्छा स्ट्रांग एटीट्यूड बनाएं आप लोग। एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि सामने वालों को आप लोग आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो इनके लिए जो मॉरल वैल्यूज है ना, ये स्ट्रांग बनाते गए अल्लाह ताला। और उनको हिम्मत हिम्मत देना हो, और एट द सेम टाइम किस तरह आप लोग अपना कैरेक्टर, बेहतरीन कैरेक्टर बनेंगे आप लोग, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके सामने झुक जाएगा। तो उनके उनके बातों से ये मत सोचें कि हम लोग बेकार है, हमारे पास कुछ है नहीं, यू आर द बेस्ट टू बेस्ट पीपल। तो अल्लाह ताला उन्हें उभारता है, अल्लाह ताला इन आयतों में एक्चुअली उभारता है, सेइंग दैट यू आर द बेस्ट पीपल, उन्हें मॉरल सोशल रिफॉर्मर बनाता है। और एट द सेम टाइम असल मकसद जो है, आप अपने आप को स्ट्रांग क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको दीन फैलाना है, इस्लाम फैलाने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। यही तो यस्टरडे वाज टेलिंग यू ना गर्ल, सेइंग दैट डरने नहीं है, डरे मत, अपने आप को स्ट्रांग बनाए। यही अल्लाह ताला सूरतुल निसा में आयतों में कहता है मुसलमानों को, अपने आप को तकलीफ में बुज़दिल मत बने, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, कॉन्फिडेंस लाए, आप लोग हर चीज वो कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह की मदद है उनके साथ। और आप लोगों का मेन एजेंडा जो है दीन इस्लाम फैलाना, तो वही है हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी मेन एजेंडा, द मेन मिशन फॉर अस इज व्हाट, टू स्प्रेड दीन। तो स्प्रेड दीन के लिए एक चीज क्या है, कमजोर नहीं होना है हमें, फिजिकली वी हैव टू बी फिट, हेल्दी रहना चाहिए, खाने पीने में भी हेल्दी रहना चाहिए, माइंड हैज टू बी स्ट्रांग, माइंड हैज टू बी लाइक एक्टिव,
اپنا جناب ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اسلامک مورلز جو ہے انسانوں کو بنا کے ان کو اتنا سپیریئر بنا دیتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو، جہاں پہ یہ جو ہے نا جوئش ایز ویل ایز یہ یہودی اور جو یہ کرسچنس ہے، ان لوگ کے مقابلے میں دے ویر مور سپیریئر ان دیر کوالٹیز، ان دیر ویلیوز۔ اللہ تعالیٰ ایسا زبردست وے میں مسلمانوں کو تیار کیا ہے، سبحان اللہ۔ سو دس واز اے ریزن ایز ٹو وائی دے ویر ریڈی فار دا نیدر بیٹل امیڈیٹلی فار دا نادر بیٹل۔ اوکے، اب وہ جو بھی کریٹیسائز کرتے تھے غلط غلط باتوں میں، ان کے پاس بھی جواب ہے۔ پہلے تو ڈرتے تھے، کچھ بھی ان کے باتوں میں بہکاؤ میں آ جاتے تھے، کون مسلمان کہاں پہ، مدینے میں۔ اب ویسا نہیں، کیونکہ ان کا کیریکٹر بلڈ اپ کرنا سٹارٹ کر دیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، دین پہ قائم رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، ضرور بضرور آئے گئے، دعائیں کرے، صبر کرے، ایوری تھنگ بی اسٹرانگ، دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ۔ اوکے، the main جو objective of this surah، یہ main objective of surah is what، کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دین میں strong and firm بنانا was the main thing۔ ایک چیز تو دین اسلام میں یہ بولتے ہیں نا what do you say، احکام لانا، سوشل ریفارمس، ایوری تھنگ، احکام لانا از ون ایسپیکٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو مسلمان جنگ احد کے بعد اپنے آپ کو ویک محسوس کرنا شروع کر دیے ہیں، ان کو موک کر رہے تھے لوگ، تو ان کو کہا جا رہا تھا that you have to be a strong nation because you are the chosen nation by my end۔ that is what اللہ تعالیٰ says۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک چیز کو دیکھیں، ایک معاشرے کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ایک معاشرے میں جو ہے اسٹرینتھ آنے کے لیے، ایک معاشرے میں جو ہے ایمان کی پختگی آنے کے لیے، the base is the family۔ جب تک ایک فیملی میں ایک اسٹرینتھ نہیں رہے گا، جب تک میاں بھی، اب وہ فیملی از واٹ، نیوکلیئر فیملی، اگر اس کو ابھی توڑوں گی میں، آئی ول سے ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی میں وہ اسٹرینتھ، وہ تقوی، وہ جذبہ، وہ طاقت اگر میاں بیوی میں نہیں رہے گا، بزدل جیسا رہیں گے، یا اگر میاں بیوی جو ہے دین کے کاموں میں انٹرسٹ میں نہیں بتائیں گے، یا میاں بیوی جو ہے دنیا کے ہی حوالے ہو جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ ویک نیشن بنے گا۔ جو پیدائش ہے وہ ویک نیشن ہی بنے گا، بچوں میں بھی وہ طاقت نہیں رہے گی، بچوں میں بھی وہ دین کا، ایمان کا جذبہ نہیں رہے گا، بچوں میں بھی وہ یہ رہے گا ہاں چلتا ہے، دوسرے کے درد میں وہ اپنا درد محسوس نہیں کریں گے، ہاں چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، ہوتا ہے، ہمارے پاس آ تو دیکھیں گے، دوسروں کے پاس ہوتا ہے نا، اپنے پاس وہ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پرابلم ہمارے پاس آئے تو خیال کریں گے۔ اب تو میں کیوں سوچوں دوسروں کے بارے میں، اور خاص کر دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیوں سوچوں، مجھے ضرورت ہے۔ یہ ویک قوم نہیں بنے گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں جو ہے دین اسلام کا بول بالا ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محنت کرے، تو محنت کو جو ہے وہ چیز کیسا بڑھے گی؟ when the husband and wife are strong in دین، میاں بیوی اسٹرانگ رہیں گے دین میں، ان میں تقوی رہے گا، ان میں اسٹرینتھ رہے گا، ان میں ایمان کی پختگی رہے گی، تو ہی بچوں میں آئے گا، وہاں سے جو ہے اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوگا۔ ہم لوگ بھی اگر ہم لوگ اسٹرانگ رہیں گے، تبھی ہم لوگ دوسرا اپنے بھائی لوگ کو، جو بھی اپنی سسٹرس ہے، بردرس ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یو نیڈ ٹو بی اسٹرانگ۔ ہوتا ہے، یس، یہ تکلیفیں آتے ہیں لائف میں، یو نیڈ ٹو بی اسٹرانگ، ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ فار اینی تھنگ، لائف از پارٹ اینڈ پارسل آف دیز تھنگس۔ اب وین زیبا واز ان ہاسپٹل، دا سیم تھنگ، لیکن امی یہ سسٹر بہت اچھی تھی، میں ابھی وہ مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، when she was putting up IV medicines and all, the other sister comes the next day، امی یہ سسٹر اچھی نہیں ہے، that is what یہ میٹھی سسٹر ہے زیبا، یہ کھٹی سسٹر ہے۔ میٹھاس بھی رہتا ہے، زندگی بولے تو وہی ہے، میٹھاس بھی رہتا ہے، کھٹاس بھی رہتا ہے، سو یہ کھٹی سسٹر ہے، وہ میٹھی سسٹر ہے، سو دیٹ از دا تھنگ وی شوڈ انڈرسٹینڈ ان لائف، گڈ اینڈ بیڈ ول بی دیئر، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی شوڈ اسٹاپ، اپنی زندگی کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے، وی نیڈ ٹو موو آن، دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں دا بیس، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو اسٹوری، کس طرح مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنا، ان کا مین ایم کیا تھا، کس طرح ویلیوز کو کریٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں، دین مشرک مکہ، 3 گروپس جو ان کو ستاتے ہیں، ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشن کو اسٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جنگ احد ہوتا ہے، جنگ احد میں مسلمان ایک دم ویک ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو مال پامال ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ لیتے ہیں، حقوق نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہوئے
صرف آیتیں نازل نہیں کرتا ہے صرف حقوق کے بارے میں، دین کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، مسلمان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ان کے لیے ویلیوز کریٹ کرنے کے لیے، ان کے مورل اسٹرانگ بنانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ اگین ہی ٹاکس اباؤٹ ان ڈیٹیل. تو پہلی آیت جو نظام قائم جو کر سکتی ہے وہ ہے میاں بیوی. گھر کا نظام کو اسٹرانگ بنانا ضروری ہے. تو گھر کا نظام اسٹرانگ بنانے کے لیے ٹو اسٹیبلش دا فرم اسٹیبلٹی آف دا فیملی، نیوکلیئر فیملی کے بارے میں اسٹیبلٹی فرم کرنے کے لیے ہی دا فرسٹ آیت واز بین ریویلڈ saying that اللہ تعالیٰ سے یا ایھا الذین اوکے الناس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی تقوی جو اختیار کرے گا وہی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا ہے. only those person can go ahead with this. ٹھیک ہے. ابھی I'll just try to tell about a little bit of connections or the flow of this one. آیتوں میں کیا کیا چیز، ابھی دیکھیں آیت سورہ پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک جسٹ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آیت نمبر 1 to 35 جو ہے اس میں جو ہے ڈیٹیل لیول میں جو ہے was telling you نا، جہاں پہ حقوق کے بارے میں کہا جاتا ہے، وراثت کے بارے میں بات چیت ہوتا ہے، حقوق کے بارے میں بات ہوتا ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، یتیموں کے بارے میں، حقوق آف یتیم، اور یہ کمزور طبقے کے بارے میں، کمزور کون ہے، عورتیں ایز ویل ایز یہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آیت نمبر 1 to 35. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 36 سے 42 جو ہے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے پاس ایک امپورٹنٹ چیز رکھیں، دیٹ از سیلف لیس. سیلفش مت بنے، کنجوس مت بنے، جھگڑالو مت بنے، کنجوس مت بنے، اور لوگوں کو تکلیف دینے والے مت بنے، خیر خواہ بنے، لوگوں کو جنرس بنے، خیر خواہ بنے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے؟ بیکاز اگر ایک انسان میں یہ کوالٹی آ جائے گا نا، دوسروں کے لیے خیال کرنے والا، دوسروں کا خیر خواہ بننا، دینے والا بننا، سیلف لیس بننا، دینے والا بننا، دوسروں کو معاف کرنا، یہ کوالٹیز انسان میں جب آئیں گے نا، ہوتا کیا ہے؟ دو امپورٹنٹ تھنگس، زبردست دو فائدے ہوتے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اگر یہ اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، اچھا اس کا دل صاف ہوتا ہے، دیتا ہے، خیال کرتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ حقوق نہیں مارے گا، وراثت میں کریکٹ دے گا سب کو، وراثت میں دینے کے لیے رہتا ہے. تو وہاں پہ یتیم کا بھی خیال کرے گا وہ، کیونکہ اس کا دل صاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سٹنجی مت بنو، تم ہے نا جنرس بنو، تم اچھے انسان بنو، مرسیفل بنو، تم اچھے انسان بنو، اچھے اخلاق والے بنو، رحم دل بنو، نرم دل بنو. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تم بنو؟ سو دیٹ یہ چیزیں تم بنو گے تو ہوتا یہ ہے کہ جب تمہیں وراثت دینا رہتا ہے، عدل کرنا رہتا ہے، وہاں پہ آسانی ہوگی، خوشی سے آپ کریں گے، جسے جسے جو جو حق دینا ہے خوشی سے دیں گے، جہاں پہ جھگڑے یہ سب نہیں ہوگا. رائٹ. دوسری چیز ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اگر انسان میں یہ خوبصورت کوالٹیز جو رہے گا، یہ کوالٹیز رہے تو دین پھیلانا آسان ہو جائے گا. بیکاز وی آل دا برانڈ ایمبیسڈر آف دین. دین کے برانڈ ایمبیسڈر ہے. اخلاق سے ہی لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں گے rather than کمانڈ. اخلاق سے. ابھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا بہترین تھے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کے پیچھے، احد پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں گا کہ جہاں لیکن ایک آرمی آ رہی ہے، کیا آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں گے؟ نبوت نہیں آئی ہے ایٹ دیٹ ٹائم، اوکے نہیں، نبوت آ چکی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں ہم لوگ آپ سے یقین کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو صادق ہے، آپ سچے ہو، امانت دار ہو، آپ صادق ہے، صدیقین ہے، تو آپ امانت دار ہو، آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، تو آپ کی بات ہم مانیں گے. تو کیا چیز لوگوں کو ان کو اٹریکٹ کی ہے؟ دیٹ از اچھے اخلاق. تو یہ جو دین پھیلانا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، پہلا امپورٹنٹ کرائٹیریا از واٹ؟ اپنے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو ہٹانا ہے، اچھے اخلاق لانا ہے، اور نفرتیں ہٹانا، جھگڑے ہٹانا، اور ڈاؤٹس کرنا، لوگوں پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں نا، یہ شاید ایسا ہے، یہ وہ، یہ پوری چیزوں کو ہٹا کے اپنے دین، اپنے دل میں جو ہے آیتوں کو ڈالتے جائیں، اپنے اخلاق کو بدلتے جائیں گے. سو اٹ بیکمس ایزی فار اس ٹو بی دا رول ماڈل فار ادرس ٹو پریپیئر اسلام ٹو بیکم مسلمس. جب ہم لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، when we give the invitation of his deen, that person will accept us. کیوں؟
کیونکہ بیکاز آف اخلاق. اگر اخلاق گندے رکھیں گے، ہم لوگ جا کے دین کی دعوت دیں گے، تم تو ایسے ہو، تمہاری تو عقل سیدھی نہیں ہے، تم پہلے اپنے آپ کو بدلو، اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے بارے میں. سو ہی ول ناٹ ایکسپٹ. تو اسلام کا جو ہے ایزی سے یہ پروپیگیشن کیا بولتے ہیں پھیلانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از واٹ، اچھے اخلاق لانا ضروری ہے. دیٹ یو ول فائنڈ ان آیت نمبر 36 to 42. آیت 43 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، یہاں پہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز کیوں امپورٹنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ میجر رول پلے کرتا ہے نماز انسان کے لیے. پیوریفیکیشن آف مائنڈ اینڈ برین، صفائی برین اینڈ مائنڈ کو کس طرح پیوریفائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. پھر اگین آیت نمبر 44 to 57 جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ کیا ہے، اپنے آپ کو کس طرح منافق لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب مقابلے کے بارے میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نیچر کیا ہے، ان کی کننگنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہی بتاتے ہیں نا کہ منافق کا کننگنس کیا ہے، یہودی کس طرح اپنے بدلتے ہیں، کس طرح بیہیویئر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقابلے کو ٹو فیس دا تھنگس، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیس دیم، اپنے آپ کو کس طرح اسٹرانگ بنائیں گے، اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں ہی ول بی ایکسپلیننگ. ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین آیت نمبر 58 to 72 یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ بھروسہ کریں. کیسے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو پیپل آر ٹرسٹ وردی، ان پہ بھروسہ کریں. بھروسے کے بارے میں ٹاکس اباؤٹ. ایک منٹ بس. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. سو ابھی آپ سیکوینس دیکھیں کس طرح اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیتیں پہ آیتیں نازل کرتے جا رہا ہے اینڈ حکم دیتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ از کمانڈنگ. تو لاٹ اینڈ لاٹ آف کمانڈس یو ول فائنڈ اوور ہیئر. لاٹ اینڈ لاٹ آف کمانڈس یو ول فائنڈ اوور ہیئر. لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کو سمجھانا، ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو سمجھانا، ان لوگ کی عادتیں کیسے ہیں، اس کو کس طرح آپ لوگ ڈیل کریں گے، کس طرح آپ لوگ ہے نا یہ پرابلم سالو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں موسٹلی مقابلہ کس طرح کریں، کیونکہ لوگ ویک ہو گئے ہیں نا، تو اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ اللہ تعالیٰ بناتے جا رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگ مقابلہ کریں گے، اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ بنائیں گے. آپ لوگ یہ جو آیت نمبر 73 to 100 جو ہے یہ ٹاکس اباؤٹ آپ لوگ جو ہے بزدل مت بنے، اپنے آپ کو ایک دم کمزور مت سمجھے. آپ لوگ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منافق ہے ان کے ساتھ ہوشیار سے رہے، ان کے اخلاق جو ہے ہر چیز جو ہے غور سے سمجھیں کرے. ان کے جو شرک جو لوگ کرتے ہیں وہ ہر چیز پہ غور کرے، کیونکہ ان لوگوں کا مین مقصد کیا ہے، آپ کو نیچے گرانا، آپ کو ڈاؤن کرنا. پھر اگین آیت نمبر 103 سے 101 سے 103 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگین نماز کے بارے میں. نماز جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جھگڑے کرتے وقت ہو، جب یہ ہوتا ہے تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم نماز کیسا ادا کریں گے، اور یہی ہے نا خوف نماز صلاح، اس کے بارے میں اٹ ول بی ڈسکسڈ اباؤٹ. آیت نمبر اگین 104 میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگین ٹاکس اباؤٹ کہ ہر مسلمان جو ہے ثابت قدمی رہیں. اوکے. اور خاص کر اپنے جھگڑے میں جو ہے ثابت قدم رہے، اپنے جھگڑوں میں جب لڑائی کرتے وقت، اور سامنے والوں کو کبھی بھی اپنے آپ ویک ہے، اپنے آپ کمزور ہے، اپنے آپ کو کمزور لیول میں آپ پورٹریٹ مت کریں. So look at the beautiful way اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking, teaching مسلمان کا فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاؤنڈیشن بنانے کے لیے سٹارٹ کر دیے ہیں، رولز دیتے جا رہے ہیں، اب ان کو ہمت پہ ہمت دیتے جا رہے ہیں، آپ اس طرح اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اس طرح اسٹرانگ بنائیں. اسلامک کمیونٹی کو جو ہے اسٹرانگ بنانے کے لیے، اور مشرکین مکہ اور خاص کر منافق کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے، یہ آیت نمبر 105 سے 135 آتا ہے. اور پھر اگین میاں بیوی کے بارے میں جو جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے، دونوں میں جھگڑے ہوا تو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح بہیو کریں گے. یہاں پہ اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ عدل کا امپورٹینس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ سیئنگ دیٹ عدل ایک ایسی چیز ہے،
कोई भी हाल हो, अदल इंसाफ मत छोड़ो। आयत 105 to 135 ही डील्स विद अदल। तो अदल इंसाफ के साथ सबके साथ डील करो, और एट द सेम टाइम जो है इवन अपने एनिमी से ना, जो आपकी दुश्मन है, दुश्मन के साथ भी अदल करें। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदल करें। और मियाँ बीवी में जो है उनके रिश्ते में जब खटास आ जाती है, इनके रिश्ते में जो ये होता है, फिर अगेन उसमें भी अदल करें। ये चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। So there are so many things it talks about actually to say. अगर आप देखेंगे आयत नंबर 1 to 35, अगर आप देखेंगे the first सूरा आयत that talks about is what? या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। अब यहाँ पे देखिए, जब व्हेन इट इज बीन सेड अपने रब से डरो, तो फर्स्ट डील इज व्हाट, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन इट इज बीन सेड सेइंग दैट अपने आप जो है तकवा इख्तियार करें। किससे तकवा इख्तियार करें? अपने रब से तकवा इख्तियार करें। तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट कनेक्शन जो है इंसान का, जो है कनेक्शन इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला से आप डरें, अल्लाह ताला से। तो पहला कनेक्शन आपका और मेरा किसके साथ है? अल्लाह ताला से वी आर गेटिंग कनेक्टेड। सो हमारा जो क्या कनेक्शन विद अल्लाह ताला शुड बी वेरी स्ट्रांग। अब यहाँ पे जो है रब कुम लिखा हुआ है, तुम्हारा रब। रब भी अल्लाह नहीं है, तुम्हारा, सॉरी, रब कुम कहा गया है, अल्लाह वर्ड यूज नहीं है यहाँ पे। रब मतलब ही इज द मास्टर, ही इज द मास्टर, बोलते हैं ना मालिक, खालिक और मुतब्बिर। यही पालने वाला है, यही मास्टर है, यही खालिक है और यही मुतब्बिर है, हर चीज यही है। तो हमारे लिए सिंगल सोर्स से हर चीज आता है। ही इज ओनली पर्सन दैट इज बीन डन। ठीक है। अब दूसरी चीज जो कहा गया है, अल्लज़ीना खलक़कुम मिन मिन नफ्सिन, तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया हूँ, वाहिदतन, एक ही नफ्स से पैदा किया हूँ। अब यहाँ पे जब कहा गया है एक ही नफ्स, दैट मीन्स आदम अलैहिस्सलाम। ओके, हम सब लोग जो है आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। तो हमारे में जो है डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। जब इंसान जो है, पहली चीज जो कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, जो इंसान अल्लाह ताला से डरता है। दूसरी चीज जो है, दूसरा अल्लाह ताला कहता है तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया हूं, मतलब तुम एक दूसरे से झगड़ा मत करो, तुम एक दूसरे से तकबर मत करो, तुम सब लोग है ना एक ही फैमिली हो, यू आर वन फैमिली, सो यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अमंग योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो हमारे लिए हुक्म क्या कहा जाता है कि तुम सब लोग एक ही हो। लेकिन गौर से सुने, लेकिन तुम सब एक ही हो, तुम सब आदम के औलाद हो, तुम सब में डिफरेंसेस नहीं रहना चाहिए, झगड़े नहीं रहना चाहिए, तकब्बुर नहीं रहना चाहिए, ऊंच नीच नहीं रहना चाहिए, आप सब लोग सेम हो। लेकिन जो चीज आप सबको अलग अलग करती है वो है तकवा लेवल। तकवा एक वाहिद चीज है जो दूसरे इंसान को, एक इंसान को दूसरे इंसान से बदल देती है। द लेवल ऑफ तकवा दैट इट टॉक्स अबाउट, राइट? That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that, अल्लाह ताला से डरें, तकवा इख्तियार करें। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, ओके, इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतन, एक ही नफ्स से तुम्हें पैदा किया है, दैट इज आदम अलैहिस्सलाम। तो करेंगे क्या? अल्लाह ताला से डरेंगे। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू बी इक्वल विथ ईच अदर, वी आर नॉट गोइंग टू हैव नो डिफरेंसेस अमंग ईच अदर, बिकॉज वी आर ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वखलक मिन्हा ज़ौजहा, और उसमें से ही जौज बनाया है। मतलब इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आदम अलैहिस्सलाम से ही उनके रिब जो है ना, फेमिनाइन उनके। अब यहाँ पे जौजा मिन्हा है, मिन्हा क्यों आया है? बिकॉज नफ्स जो है दैट इज एक्चुअली इज व्हाट, फेमिनाइन है। तो इसके लिए मिन्हा जो आया है, नॉट मिनहू। ओके, जौजहा, उसका, तो उसका मतलब उन नफ्स से एक क्या बोलते हैं, पार्टनर बनाया गया है। ओके, दैट वी नीड टू नो। ओके, नफ्स जो है फेमिनाइन है, इसलिए जौजहा आया है। लेकिन हा जो है फेमिनाइन के लिए यूज होता है, नफ्स के लिए यहाँ पे कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम की नफ्स। ओके, इट इज रिफरिंग टू आदम अलैहिस्सलाम बट इट इज पोर्ट्रेटेड एज नफ्स, तो यहाँ पे जौजहा आया है। ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी बीवी हवा को, जो हजरत हवा को आदम अलैहिस्सलाम से ही क्रिएट किया गया है। ओके। और दूसरी चीज इज क्या, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये भी पता चलता है कि ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालुन कसीरतुन व निसाउन। अब ये दोनों जो है दे आर एक्चुअली इज व्हाट, जहां से पूरी उम्मत फैलेगी।
ان کے سو دے آر دا پیرنٹس آف اس، دے آر دا پیرنٹس آف اس. تو ہمارا دیکھنے کا طریقہ رویہ ٹورڈس ایوری ون شوڈ بی ایز اف لائک وی آل آر ون، بیکاز دے آر آر پیرنٹس. اوکے، ان دیٹ وے وی نیڈ ٹو، they are our parents and we all are their family, we all are one beautiful huge big community. اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھنا چاہیے. آگے دیکھیں گے وہ بس. اوکے، واتقوا اللہ، پھر اگین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ایک چیز کیا کہا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا یہاں پہ جو ہے یہ آیت جو ہے موسٹلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح خطبے میں پڑھتے تھے. نکاح خطبے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مرد حضرات کو اور عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، تو گناہوں سے برائیوں سے بچتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم برائیوں سے بچو، حقوق ادا کرو، جو بھی کام میں حقوق دیا ہوں وہ ادا کرو اور برائیوں سے بچو. اسی طرح شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم برائیوں سے بچو اور حقوق ادا کرو. تم دونوں جو ہے ایک نئی نسل پیدا کرنے والے ہیں. تم دونوں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف یو آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیو نسل، جہاں پہ جو ہے تقوی از دا پرائم چیز. جو انسان میں تقوی رہتا ہے دیٹ پرسن ول ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کا حقوق ادا کرتا ہے، ایک دوسرے کو خیال کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے. واتقوا اللہ، پھر اگین کہتا ہے ڈرو مجھ سے، الذی تساءلون بہ والارحام. اور میں نے کیا کیا ہے؟ ارحام. ارحام یہاں پہ کہا جاتا ہے رحم کے لیے، اٹ از بین یوزڈ. ارحام کیا کہتے ہیں؟ رحم کے لیے. اوکے، اب بار بار یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، برے کاموں سے بچو. اتقوا اللہ اسٹرانگر تھریٹ. اگین یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تم لوگ. اوکے، مجھ سے یہ. تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ ان دیز تھنگس، کہ اللہ کا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اور خاص کر کوشش کریں کہ جس کی بھی شادی ہونے والی ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپتھ آف دس آیت. یہ آیت کا ڈیپتھ جاننا بہت بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ رحم کے بارے میں کہا جاتا ہے، رحم کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں گے. ابھی یہاں پہ رحم کا مطلب کیا ہے؟ رشتے دار. آپ کے رشتے دار کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں. ابھی رشتے دار جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ رحم مطلب ووم کہا جاتا ہے. اوکے، ووم کہا جاتا ہے، دیٹ مینس ماں، وہ مطلب مدر. پھر اگین کہا جاتا ہے کس طرح جو ہے ماں اولاد کو پیدا کرتی ہے. تو کنیکشن بٹوین ا مدر کس طرح رہنا چاہیے. اٹ ٹاکس اباؤٹ فرام ہر ایوری تھنگ کمس انٹو پروگرس. سب لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ رسول جو ہے کیوں رجالی ہے، کیوں عورتیں نہیں ہیں؟ عورتیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں مرد ہی ہے؟ عورتیں رہنا چاہیے تھا کیوں؟ یہ چیزیں مشرکین مکہ کہتے تھے. تو اگر آپ دیکھیں گے عورت ہی پیدا کر، ایک رسول بھی جو ہے عورت ہی پیدا کرتی ہے. ایک جو بھی ہے رسول بنتے ہیں وہ عورت ہی پیدا کرتی ہے. سو اٹ از اگین دا کردار آف اے مدر دیٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اب یہاں پہ جو ہے رشتے جو ہے یہاں سے انڈیویجل رشتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک ماں کے رحم سے شروع ہوتا ہے. رشتہ جو بننا شروع ہوتا ہے ماں کے رحم میں. یہاں پہ امپورٹینس آف اے مدر دیٹ از بین ٹاکڈ about. It talks about رحم, it talks about رشتے. اب یہاں پہ جو ہے رشتے کس طرح آپ ہینڈل کریں گے. اب یہاں سے جو ہے بچہ ہونا ہو، بچے کے ساتھ، اب بچے سے کتنے سارے رشتے ہوتے ہیں. اب یہ جب بچہ پیدا کرتی ہے تو پہلے اونلی ہسبینڈ کا رشتہ تھا، دین اس کے بعد ہسبینڈ کا رشتہ، اپنے سسرال والوں کا رشتے. تو رشتے کس طرح نبھائے گی، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. جو انسان میں تقوی ہو، میاں بیوی میں تقوی رہے گا تو کیا ہوگا؟ رشتے اچھے نبھیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ایک آواز نہیں آ رہی ہے. ہوگی جہاں پہ اٹ از گوئنگ ہیلپ می. میں میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے، اگرچہ انسان اللہ کا تقوی ہے، ساس بہو میں دونوں میں اللہ کا تقوی ہے، تو بہو کیا کرے گی؟ شی ول ٹیک گڈ بیسٹ کیئر آف ہر مدر ان لا.
بیکاز اللہ سے ڈرنے والا انسان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا, دوسروں سے محبت کرتا, وہ رشتے کو بہترین وے میں, خوبصورت وے میں نبھاتا ہے. اسی طرح اگر ساس میں اللہ کا ڈر ہے, تقوی ہے, تو اللہ کا ڈر ایٹ دا سیم ٹائم اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتی ہے, تو اپنے بہو کو بہترین لیول میں دیکھتی ہے, اس کا خیال کرنا, اس کا کیئر کرنا, خیال کرنا, سکھانا, سمجھانا, جس طرح اپنے اولاد کو کرتی ہے اسی طرح سکھانا, سمجھانا. ایوری تھنگ شیل بی ڈوئنگ اٹ پیورلی وتھ لو اینڈ افیکشن. تو یہ رشتہ خوبصورت کب بنتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا محبت ہو, اللہ کا ڈر ہو. ہر رشتہ خوبصورت تبھی بن سکتا ہے جو رشتے میں معافی ہو, جو رشتے میں ایڈجسٹمنٹ ہو, جو رشتے میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو. 100 ریزن بولتے نا, ایک انسان کو تہمت لگانے سے پہلے 70 ریزن, لک آؤٹ فار 70 ویز, 70 ریزن آپ دیکھیں کہ کیوں یہ انسان اس طرح بات کرتا ہے, کیوں انسان اس طرح بات کرتا ہے. اوکے, دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. اب یہاں پہ جو ہے رشتہ داروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بہیو دا بیسٹ ریلیشن شپ وتھ یور سوسائٹی. اوکے, انڈیویجل از یور فرسٹ, از یور گھر. اس کے بعد آپ کا گھر کو اسٹرانگ بنائے, بہترین تقوی والے بنائے, دین اس کے بعد سوسائٹی میں بہترین بہیویئر کرے. دا ریزن از ٹو وائی اگین بیکاز بہترین نسل پیدا بھی کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم بہترین انسان بننا ہے جہاں پہ وی کین اسپریڈ دین. بیس از واٹ ٹو اسپریڈ دین ان مدینہ اگین. دا بیس از واٹ, ماں باپ جو ہے اسٹرانگ رہنا ضروری ہے. میاں بیوی جو ہے, ایک مین اینڈ وومن ہیز ٹو بی اسٹرانگ ان دین. اللہ کا ڈر رہنا ضروری ہے, ایمان ایک دم ہائی لیول میں رہنا ضروری ہے. وہ انسان کا نکاح ہوگا تو ہوگا یہ کہ ان کے اولاد میں بھی وہی کیریکٹرسٹکس وہ لوگ ڈالتے ہیں جہاں پہ جو ہے دنیا میں, ہمارے لیے دنیا میں جو ہے بہترین مثالیں, بہترین مثال بنانا ہے اپنے اولاد کو, اور اپنے اولاد کو ایٹ دا سیم ٹائم خود بھی بننا ہے. تو اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اولاد کو چینج کرنا ہے, بیکاز وی نیڈ ٹو اسپریڈ دین ان دس ورلڈ. جس طرح مدینے کے لیے حقوق کے لیے بہترین, دا فرسٹ حقوق ہی از ٹاکنگ اباؤٹ انسان کے بارے میں, دیٹ از ہسبینڈ اینڈ وائف, مطلب ایک مرد اور عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹاکس اگین اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف, بیکاز پہلا جو آیا ہے اٹ از ناٹ دس ون. اولاد نہیں آیا ہے, پہلا اولاد نہیں آیا ہے, پہلا نہ کہ رشتہ دار ہے, نہ ماں باپ آئے ہیں, ماں باپ بھی نہیں آئے ہیں, نہ اولاد آئی ہے دنیا میں. دا فرسٹ رشتہ جو قائم ہوا ہے اس دنیا میں از واٹ میاں بیوی کا. پہلا رشتہ از واٹ میاں بیوی, اس کے بعد ہی. سو فرسٹ از واٹ میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت دینا لازم ہے. ہائی ریسپیکٹ, ڈیو ریسپیکٹ ہیز ٹو بی گیون. وی کین ناٹ ٹیک ہسبینڈ ایز گرانٹیڈ, شوہر کو گرانٹیڈ نہیں لے سکتے, بیکاز جو ہے ایون قرآن سورہ نساء میں آپ کو آتا ہے کہ شوہر قوام ہے. شوہر کیا ہے؟ قوام ہے. سورہ بقرہ آئی تھنک اٹ کمز. سو قوام ہے, قوام ان دا سینس لائک یو نو ہی از ون اسٹیپ اہیڈ آف یو. اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹرینتھ میں ان کو زیادہ بنایا ہے, شوہر کو اسٹرانگ بنایا ہے. ایموشنلی وائف ویک رہتی ہے, عورت کمزور بنتی ہے, کمزور کا پیریڈس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کمزور, یا بچوں کے پالنے میں لگ جاتی ہے, بچوں کے کاموں میں, ایسا ویسا. لیکن مرد جو ہے ہی ول بی آلویز فزیکلی اسٹرانگ, مینٹلی اسٹرانگ, فزیکلی اسٹرانگ. دے آر ویری پریکٹیکل. عورت جو ہے یہ ہو جاتی ہے پریکٹیکل. they at the same time they are the providers. Try to understand everything with the izn of Allah. بول رہی ہوں میں, they are the providers. تو وہ دینے والے ہیں. they are the providers, they are the protectors, they are the givers of everything, they are the comfort zone for the family. They protect their family in all aspects. جس گھر میں شوہر ہے, کوئی باہر والا انسان نہ آئے گا, نہ دیکھے گا, نہ گھر انٹر ہو سکتا ہے. وہ شوہر کا رول ویسا ہے. لیکن جو گھر میں شوہر نہیں ہے, یا انتقال ہو گیا ہے, یا بیوہ عورت ہے, کم عمر کے, کوئی بھی آ کے کچھ بھی بول دیتا ہے, کوئی بھی, ان کی مرضی ہے, مرضی کے مالک ہے. بچوں کو بھی, کیونکہ وہ کمزور ہے نا. دے آلویز, ایوری مین آؤٹ سائڈ دے تھنک ارے اس کا تو شوہر نہیں ہے, چلو مرضی کے مالک, اس کے ہاتھ سے کام کرا لیں گے, اس کو یہ کریں گے, اس کو ہے نا یا بولتے نا کام کرانا ہو, یا برا سلوک کرنا. کیا کوئی باہر والا آدمی جب شوہر ہے, کیا باہر والا آدمی آ کے ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے, ایک گالی دے سکتا ہے؟ کوئی اور آدمی ہمیں گالی دے سکتا ہے؟ نو ون ہیز دا ڈیئر ٹو ڈو دیٹ. اس کا شوہر ہے, وی کین ناٹ ٹو, ہم ایک بات نہیں کر سکتے, ہم گالی بھی نہیں دے سکتے, ہم ایسے ویسے بات نہیں کر سکتے. ان کا حقوق, دیٹ از دا پروٹیکشن دیٹ ہی, ان کا پریزنس اٹ سیلف, شوہر کا پریزنٹ اٹ سیلف از انف فار اے پرسن. وہ ڈر, وہ خوف رہتا ہے.
اگر شوہر نہیں ہے تو ڈر خوف ہی نہیں رہتا ہے، مرضی کے عورت کماؤں گی، میں کماؤں گی، میں یہ کروں گی، میرے پاس پیسہ ہے. آج کے جنریشن میں وہی تو ہے، عزت نہیں دیتے ہیں شوہر کو. میں کماتی ہوں، تم اور میں دونوں ایکول ہے، ہم دونوں کماتے، ڈیوائڈ. یس، کام ڈیوائڈ کریں، نو پرابلم، کام ضروری ڈیوائڈ کرنا ہے، لیکن when it comes to respect, utmost respect to husband has to be given, that it demands. کیونکہ وہ ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، خیال کرنا، کھلانا پلانا، آپ کو پروٹیکٹ کرنا، آپ کو ہر خوشی دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ تھپا کے خوشیاں دیتا ہے. تو اس شوہر کی عزت دینا از دا پرائم چیز. یہ رشتوں کو ہے نا، بچوں کی محبت سے یہ مت کریں. شوہر کی محبت، شوہر کی عزت، شوہر کی محبت از دا پرائم فرسٹ تھنگ. اس کے بعد ہی آپ کا اولاد آئے گا. آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد از دا پرائم چیز. اولاد کو کچھ نہیں کہنا، اولاد چھوٹا ہے یا اولاد بڑا ہو گیا ہے، بس بچہ ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شوہر کو امپورٹینس نہیں دیتے. اس کا جواب پوچھے گا اللہ تعالیٰ. یہ حقوق کیوں ادا نہیں کیے؟ اولاد کو کھانا یا نہیں ڈالی، ایسے چیزیں پلیز انفارم دیم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اٹ اینڈس with what کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ جو ہے تم سب پر نگربان ہے. ہی از واچنگ یو. دیکھیں واچنگ یو مطلب کیا ہے؟ غور سے اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے تم کرتے کیا ہو. اوکے. رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقبہ کہتے ہیں ایکچولی بیک. اوکے. جب ہم لوگ چلتے ہیں نا، ایک جانور چلتا ہے، جانور کا جب چلتے ہیں جانور کا ایک بیک رہتا ہے. I'll give you an example of a goat. اوکے. اگر ایک جنگلی گوٹ جو ہے، گوٹ یا سے بکرا، اوکے، اگر ایک جنگلی بکرا جو ہے بھاگتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو پکڑنے کے لیے؟ کیا آپ اس کا دم پکڑیں گے یا اس کا پیر پکڑیں گے؟ اس کا دم پکڑیں گے یا پیر پکڑیں گے؟ اس کو اسٹریٹ ہولڈ کرنے کے لیے آپ اس کا نیک پکڑیں گے، رائٹ؟ اس کا گلا پکڑے. گلا از رقبہ. رقبہ کہتے ہیں اس گلے کو پکڑنے کو کہتے ہیں جہاں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا قربانی کے ٹائم کہاں پکڑتے ہیں لوگ؟ گردن کو پکڑتے ہیں. اوکے. دے ول گراب دا بیک آف دا نیک. نیک کا جو بیک ہے نا وہ گراب کرتے ہیں، نہ کہ دم پکڑتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ورڈ ہمیشہ ایک یاد رکھیں، اللہ کا جو ہے ہاتھ جو ہے ہمارے گردن پہ ہمیشہ ہے. وہ راقب ہے، رقیب ہے. تو رقبہ مطلب ہمیں ہولڈ کر کے. اب تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے ہمارے گردن پہ پکڑا ہوا ہے. ہر وہ چیز ہم لوگ کرتے ہیں، ہر جو چیز بھی کرتے ہیں، ایوری تھنگ از واچنگ اس، ہی از کنٹرولنگ اس، ہی از سیئنگ اس واٹ وی آر ڈوئنگ. اوکے. سو دس اینڈس آر آیت. الحمدللہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.